لوگ سے ایک سب سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار تھا کون اور اس کو کیا سزا ملی؟ دیکھیں آپ کیا لوگوں کو جواب دیں گے؟ اب سارا شہر آپ کو دیکھ رہا ہے. میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی کہہ دیا، اس کے اوپر کمیٹیز بنی، چیف منسٹر صاحب نے بڑی ہائی پاورڈ کمیٹیز بنی، جس میں ہوم سیکرٹری صاحب تھے اور بھی افراد تھے ہمارے لوگوں کی سی، ہم سے بھی انہوں نے رپورٹ لی، ہم نے بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا. بات وہی پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انلیگل فیکٹریز اسٹیبلش ہوئی تھیں وداؤٹ دی اپروول آف اینی کمپیٹنٹ فورم، اینڈ دیز فیکٹریز یہ جو تھی یہ گھروں میں تھیں. آپ یہ حیران ہوں گے کہ یہ 5-5 مرلے کے 10-10 مرلے کا ایک گھر ہے جس کو جہاں پر پہلے لوگ رہتے تھے، وہاں پر ود دی پیسج آف ٹائم یہ 8-9 سالوں میں یہ آپ کا جتنا بند روڈ ہے سارا، یہ بند روڈ آپ شروع کر لیں اور ادھر آگے راوی کے آگے لیتے جائیں تو یہ جتنی بھی انڈسٹری ہے اب، یعنی کہ اس حادثے کے بعد سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی تھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی. دیکھیں نا کہ یہ رسپانسبلٹی انہیں کی تھی، انہوں نے سیکٹریز انڈسٹریز اور لیبر ڈپارٹمنٹ اور ڈی سی اوز کو انوالو کیا اور پھر ایک کمیٹی بنائی ہے. انہوں نے ان کو ٹارگٹ دیا ہوا تھا جو انہوں نے اب بھی آج یا کل میں ابھی پورا کیا ہے، جس میں یہی اسرٹن کرنا تھا کہ لاہور شہر میں کتنی فیکٹریز انلیگل اسٹیبلش ہوئی ہیں. کتنا فگر نکلا، بیکاز لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے ٹائم بام، ٹائم بام ہے جس پہ لاہوری ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت جو فگر میں نے بھی جو ابھی پریس میں دیکھی، اخبار میں آئی ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ والوں نے اپنی رپورٹ جو ہے سیکٹری انڈسٹریز کو اور پروبیبلی سی ایم ہاؤس میں دی ہوگی، اور اس رپورٹ کے مطابق ہے 7,700 آج کے بھی انلیگل فیکٹریز جو ہیں. اب چلے اب یہ لگ گئی ہیں شیخ صاحب، تو ان کی اونرشپ اب آپ لوگ لیتے ہیں کہ اب نہیں لیتے آپ اونرشپ؟ نہیں، اب دیکھیں نا، اب یہ ہیں، اب ہمارے کے پاس انسپیکشن کیونکہ ریسٹور ہو گئی 17 مارچ 2012 سے سی ایم صاحب نے اس چیز کو بڑا ریئلائز کیا کہ یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہونا پڑا ریئلائز کرنے کے لیے، اتنے لوگوں کی جانیں گئی تو پھر ریئلائز ہوا. تو لیکن یہ دیکھیں نا کہ مثلا یہ پہلے یہ پچھلے 8-9 سال سے یہ سارا سلسلہ بند تھا، تو انہوں نے حالانکہ اس کے باوجود کہ بہت پریشر تھا انڈسٹری کی طرف سے، ابھی بھی بہت پریشر ہے، لیکن سی ایم صاحب نے اور موجودہ صوبائی حکومت نے انہوں نے اپنا بڑا کلیئر کٹ ڈائریکشن دے دی ہے، اور اس کے اوپر میٹنگ جو ہوتی ہیں ہماری تقریباً ہر 10-15 دن کے بعد میٹنگز ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں دوبارہ 2 سی ایم صاحب نے لی، پھر آسن اقبال صاحب نے میٹنگ لی اس کے اوپر، اور اس چیز کے اوپر بڑا ایمفسس، اور اس وقت ان کی بہت پرائرٹی ہے. جس طرح ڈینگی کے اوپر ان کی بہت پرائرٹی انہوں نے ان کی اپنی تھی، اور کنٹرول بھی کر لیا. ابھی اسی طرح ان کا اس کے اوپر بہت سب سے اہم جو توجہ وہ انہوں نے دی ہے اور ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے، اور محکموں کو کہا ہے کہ آپ قانونی طور پر جائیں اور انسپیکشن کریں. لیکن پھر بھی میں آپ کا لیکن شیخ صاحب پلان ہے کیا ان اداروں کے لیے؟ اب آپ ان کو شفٹ کریں گے کہ ادھر ہی کمپلائنس کروائیں گے؟ اس میں جو ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ کا پلان ہے، جو میں اپنے لیبر کے ساتھ شفٹنگ کا جو ایشو ہے وہ دیٹ ریلیٹس ود دی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اینڈ دی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جو ہمارا پلان تو یہ ہے جس کے اوپر ہم نے امپلیمنٹیشن ڈے 1 سے کر دی ہے، جس دن کے بعد یہ کھاڑک کا حادثہ جو پہلا ہوا تھا، اور اس کو زیادہ سپیڈ اپ کر دیا ہے جو اب دوسرا حادثہ بند روڈ پہ ہوا ہے. ہمارا پلان، کیونکہ ہماری انسپیکشنز ہو گئی ہے، ہم نے اپنی تمام فیلڈ فارمیشن جو 36 ڈسٹرکٹس میں فیلڈ فارمیشنز ہیں ان کو یہ ڈائریکشن کلیئر کٹ دے دی ہے کہ دے ول وزٹ دی تمام فیکٹریز جو وزٹ کریں گے. نمبر 1 یہ جو خاص طور پر یہ جو مشروم گراؤتھ فیکٹریز ہوئی ہیں جو ریزیڈینشیل ایریا میں، ان کو نوٹسز دے دیں گے. اب ہم نوٹسز دینے کے مجاز ہیں. نوٹس کس بات کا؟ نوٹس اس چیز کا دیں گے. سب سے پہلے بات یہ ہے ہم نے اپنے لیبر لاز کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. شفٹنگ نان شفٹنگ وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. ہمارے پاس اب یہ اختیار ہے کہ ہم ان کو یہ نوٹس دے سکتے ہیں کہ آپ کی جو فیکٹری ابھی چل رہی ہے اس میں سب سے اہم جو ہماری پرائرٹیز ہیں، ہمارے بہت سارے پروویژنز ہیں لیبرز کی ویلفیئر کے لیے، لیکن جو پرائم اینڈ فارموسٹ پروویژن ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر ہے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر اس کے لیے گورنمنٹ کی اپروول کے بعد ہم نے ایک انسٹرکشن جو ہے تمام فیلڈ فارمیشن کی دی، ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے فیکٹریز وزٹ کریں، اور 10 ڈیز کے نوٹس پر آج آپ فیکٹریز کو وزٹ کرتے ہیں. جو بھی سب سے پہلے آپ یہ اسمال سکیل فیکٹریز جو ہے نا جہاں پر حادثات زیادہ ہو رہے ہیں، بڑی فیکٹریز کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ سسٹم انہوں نے اپنا فول پروف بنایا ہوتا ہے. یہ جو ہے ہم نے ان کو ایمفسس یہ دیا ہے کہ آپ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں اور ادھر آپ دیکھیں. سب سے اہم چیز ہے ہماری ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی، جو ہماری لے ڈاؤن پروویژنز ہیں.
وہ پرووینز ہیں کہ بھئی آپ کا سرکٹ الیکٹرک سرکٹ سسٹم کیسا ہونا چاہیے, اس کی وائرنگ کیسی ہونی چاہیے, پھر آپ کی وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ لاز میں کوئی لکونہ ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے, لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. نہیں, یہی بات ہے کہ امپلیمنٹیشن مولوی صاحب بات یہ ہماری ایشے لاز میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہماری انفورسمنٹ کا پرابلم ہے, ہماری امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے, ہمارے ایٹیچیوڈ کا مسئلہ ہے. لیکن چلیں اب آگے جا کے اگر اب کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ نہیں, میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب تو پھر ہماری افراد کی جو رسپانسبل لوگ ہوں گے اس کے بعد وہ پابند ہیں کہ ان کو نوٹس دیں گے 10 days کے بعد, کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر ان کا یہ وائرنگ کا ایشو ہے یا اس کا کمپلائنس نہیں کرتے تو پھر ان کی انڈر دی لا ہم ان کی پروسیکیوشن کر دیں گے 10 days کے بعد. آفٹر 10 days there is no need for hearing, giving another notice or personal hearing notice. Then under the law جو ہے وہ پروسیکیوشن کا کیس فائل ہو جائے گا ان دی کورٹ آف لا, اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر لا ول ٹیک اٹس کورس, وہ تو بات ٹھیک ہے, بٹ لیکن دیکھیے شیخ صاحب اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے نہ پروسیکیوشن کی ہو اور آپ کی طرف سے کوتاہی ہو, تو آپ آج بینگ ہیڈ آپریشنل ہیڈ ہیں, آپ ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی قبول کرتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں جی یہ تو مورلی اور اخلاقی طور پر بھی یہ ہے کہ جو بھی اگر حادثات, اگر اس کے باوجود کہ اگر گورنمنٹ نے ہمیں اتنی زیادہ دے دی ہے, اتھارٹی ریسٹور کر دی ہے اور پھر سپورٹ مہیا کی ہے, تو پھر ظاہر ہے جس ایریے میں ابھی بھی یہ جو حادثہ ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انسپیکشن نہیں تھی, ہم نے سمجھا ہے, ہمارا سوچ کے مطابق ہم نے وہاں پر لیبر انسپیکٹر کو اور لیبر آفیسر کو سسپینڈ کر دیا ہے. اس لیے اب اس کی انکوائری ہو رہی ہے کہ چلیں بھئی آپ انسپیکشن نہیں کر, لیبر آفیسر لیبر انسپیکٹر ہی قابو آتے ہیں, کوئی سینئر آفیسر تو کبھی قابو نہیں آتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈر دی لا جو ہے نا, انڈر دی لا اس کی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے, ہر لیبر افسر کی اس کو زون دیے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر نہیں, وہ بتاتا ہوں نا, اس کے اوپر پھر سپروائزری آفسر ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں, پھر ڈائریکٹرز ہے, پھر اس کے بعد ڈی جی ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب ہم جب سے یہ شروع ہے ڈیلی, آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتاؤں کہ ڈیلی ہم رپورٹس لے رہے ہیں تمام ڈسٹرکٹس میں, کتنی انسپیکشنز کی ہیں آپ نے, ہر ڈسٹرکٹ سے ہمیں ڈسٹرکٹ آفیسر کی طرف سے رپورٹ آ رہی ہے کہ بھئی ہم نے اتنی انسپیکشن کی ہیں اور اتنے نوٹس ایشو کیے ہیں. نہیں بٹ لیکن شیخ صاحب آپ اپنے انسپیکٹرز کے تھرو ان کی آپ انسپیکشنز کروا رہے ہیں؟ جی ہم اب انسپیکشن. کتنے انسپیکٹرز ہیں آپ کے پاس پورے پنجاب کے؟ دیکھیں اب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کیپیسٹی کا بھی معاملہ ہے. اب یہ اندازہ کریں کہ ہمارے پاس جو اس وقت اسٹرینتھ ہے آفیسر اینڈ آفیشیل کی, یہ 92 کی اسٹرینتھ ہے. 92 لوگوں سے آپ 11-12 ہزار فیکٹریاں انسپیکٹ کروانا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں سے نہیں, یہ 92 میں جو اسٹرینتھ تھی ہماری, جو یہ 92 میں جو اسٹرینتھ تھی ابھی تک وہی چل رہی ہے, ابھی تک آلموسٹ وہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اسٹرینتھ کا فگر تو بتا دینا تاکہ لوگوں کو آئیڈیا تو ہو. میں اس وقت آپ کو ایگزیکٹ فگر دی, لیکن اندازن کوئی مطلب یہ آل اوور دی پنجاب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آل اوور دی پنجاب ہمارے مثلاً جو لوگ اتھارٹی ایکسرسائز کرتے ہیں انڈر دی لیگل, جن کی اتھارٹی ہے اور جو آر ہیلڈ رسپانسبل, وہ کچھ 200 آدمی ہیں, 11-12 ہزار فیکٹریاں انسپیکٹ. آپ کو یہ کہنا, کیونکہ ویسے تو جو ڈیسک ورک کرتے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو اب جن کی اتھارٹی ہے جنہوں نے جا کے انسپیکٹ کرنا ہے, یہ ایک کمپوننٹ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا انسپیکشن. اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے کام ہیں تو ابھی ظاہر ہے کہ پھر دیکھیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ, مطلب پریکٹیکل ہو کے ہم بھی بات کریں, ہمیں بھی احساس ہے کہ فنڈز اینڈ شارٹیجز تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے. اب یہ ایک انسپیکٹر اگر ایک دفعہ ایک فیکٹری سے ہو آتا ہے, دوبارہ اس کو کبھی جانے کا اتفاق ہوگا اتنا زیادہ نمبر جب ہے فیکٹری کا؟ نہیں, انڈر دی لا میں آپ کو بتاؤں, انڈر دی لا یہ ہے کہ ونس اے ایئر ایک فیکٹری کو ضرور انڈر دی لا ونس اے ایئر ایک فیکٹری کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک بار ضرور انسپیکٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی اتھارٹی میں شامل ہے کہ وہ چاہے 10 بار چیک کرے, لیکن کیونکہ یہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا کہ ایک آپ اداروں کو چیک کریں. یہ ٹرسٹ ابیوز تو ہوتا رہا ان دا پاسٹ, یہ جو سب کچھ ہوا یہ ایک ابیوز آف ٹرسٹ ہی ہے نا. نہیں, میں وہ پھر وہی بات کر رہا ہوں, یہ ابیوز آف ٹرسٹ بیکاز آف دی ریزن کہ گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی تھی. جب آپ نے سرکاری اہلکار جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے یا ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز کے لوگ تھے یا سول ڈیفنس کے لوگ تھے, جب آپ نے انہی کو کہا کہ آپ فیکٹری میں داخل نہیں ہو سکتے, تو پھر دیکھیں نا کہ اس میں
میں اپنے محکمے کو خدا نخواستہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں کہہ نہیں، رہا ہوں ہم بھی آپ کے محکمے پہ کوئی انگلیاں اٹھانے کی نہیں آئی، کویسچن دیکھیں جینوئن ہے کہ 200 انسپیکٹرز 12,000 فیکٹری کو کیسے انشور کر سکتا ہے کہ وہاں پہ کمپلائنس ہو رہی ہے؟ میں آپ کو یہ سبمٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں انڈر دی لا جو فیکٹریز ایکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ منیمم ونس ایئر ہر فیکٹری کی انسپیکشن ہوگی، بغیر کسی نوٹس کے ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن اگر ظاہر ہے کہ اگر آپ کوئی فیکٹری وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو شارٹ کمنگ ان کو دے کر آتے ہیں، ظاہر اٹ از ناٹ پاسبل کہ بھی جو بھی فیکٹری آئی 100% آپ نے ان کو نوٹس دے کر آئے ہیں کہ بھی آپ نے یہ چیزیں ریکٹیفائی کرنی ہے، دین یو ول اگین وزٹ. اگر وہ انہوں نے نہیں کی تو دین اس کے خلاف پروسیکیوشن ہو جائے گی. اب اسی طرح جو ریپیٹرز لوگ ہیں، جو ہیپیچول کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان کو آپ 3 بار 4 بار آپ دیکھیں نا، جو بڑے گروپ ہیں، ناٹ اونلی دی ملٹی نیشنل، ہمارے اپنے جو بڑے گروپ ہیں، شیخو پورہ میں لے لیں، رائبرنٹ روڈ پر جو اچھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہے ہیں، میں بلیو می میں خود جاتا ہوں انسپیکشن کرنے. حالانکہ بیفور کمنگ ان دی جس لیبر ڈپارٹمنٹ میں میرا امپریشن تھا کہ ہماری انڈسٹری چاہے جتنی بڑی بھی انڈسٹریز ہوگی اس کو ایک سیٹ ہی چلا رہا ہوگا، اس کی اپروچ اسی طرح کی ہوگی جس طرح ایک اب تو بڑی پروفیشنل مینجمنٹ آ گئی ہے. آئی واز پلیزڈ کہ بھائی میں نے دیکھی ہیں اتنی اچھی ہماری اپنی لوکل انڈسٹریز، انہوں نے ایون ملٹی نیشنل سے زیادہ اسٹینڈرڈز ہیں.